اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعسيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله
ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدہر مدنی سورہ ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اب اس کا ہم ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفہ سے تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پس اس غرض سے ہم نے بنا دیا ہے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا، اور ہم نے اسے دکھایا ہے اپنا راستہ، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے احسان فراموش۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کفار کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ۔ بے شک نیک لوگ پئیں گے ایسے جام جن میں آب کفور کی آمیزش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کفور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے وہ خاص بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس سے بہا کر لے جائیں گے۔ جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے۔ انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے، پس بچائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس، وہاں پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ٹھرن، اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشہ کے چمکدار گلاس، اور شیشے بھی وہ چاندی کے قسم کے ہوں گے۔ ساقیوں نے انہیں پورے انداز سے بھرا ہوگا اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا قَاسًا كَانَ مِزَاجُهُ زَنجَبِيلًا، اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے تو یوں سمجھے گویا یہ موتی ہیں جو بکھر گئے، اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تمہیں نعمتیں اور وسیع مملکت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا اور اطلس کا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ شراب،
انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور مبارک ہو تمہاری کوشش مقبول ہوئی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے ہی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل کیا، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا، ولا تطیع منہم آثما او کفورا، اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا، اور یاد کرتے رہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کے نام کو صبحوں میں اور شام میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کے قرب کا راستہ، اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اے لوگو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے۔ ان اللہ کان حلیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جن کو چاہتا ہے اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔